اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو جشن ولادت باسعادت حضرت امام مہدی آخر الزماں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت بہت مبارک ہو. 1188 سال گزر گئے ہیں. اس لحاظ سے یہ فراق بھی طولانی تر ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں ابھی تک امام کے رخ انور کے دیدار سے ابھی تک محروم ہیں. تو بہرحال پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ غیبت کے پردے چاک ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام جلد از جلد ظہور فرمائیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیے بہت ساری احادیث جس میں الگ الگ روایات ہیں، 4 5 6 7 قسم کی ایسی روایات ہیں جس میں تھوڑے سے لفظوں کا اختلاف ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، من ماتا بغیر امام ماتا میتۃ جاہلیہ. جو شخص امام کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں. کتب اہل سنت کے اندر بھی یہ روایات مختلف طریقوں سے آئی ہیں. دیکھیں ایک تو امام کی کم سے کم اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ جس سے انسان جاہلیت کی موت سے بچ سکے، کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک امام ہے جس کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے. یہ کم سے کم معرفت کا درجہ ہے. اور اس کے بعد جتنے معرفت کے درجات ہیں، جتنے آپ امام کے متعلق اپنے معلومات کو بڑھائیں گی، جتنی ان کی سیرت و کردار کے متعلق معلومات بڑھائیں گی، جتنا ان کے متعلق معلومات حاصل کرتی جائیں گی، اسی قدر معرفت امام میں اضافہ ہوتا جائے گا. جس قدر اطاعت میں اضافہ ہوگا اسی قدر معرفت میں اضافہ ہوگا. اور اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. یعنی کم سے کم کی تو حد اور انتہا ہے کہ ہمارے زمانے کا ایک امام ہے جس کی اطاعت اللہ کی طرف سے ہم پر واجب قرار دی گئی ہے. بس یہ آپ کو جاہلیت کی موت سے ہم آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن اس کے بعد کتنے زیادہ اور مقامات اور معرفت کے درجات ہیں اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اس میں جتنی معلومات آپ اپنی بڑھائیں گی اسی قدر معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کی آج بہت سارے اقوال ہم نقل کریں گے کیونکہ زمانے غیبت کا جو یہ پورا غیبت کا زمانہ ہے اس کو علماء اور مجتہدین کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. عنوان بھی ہمارا یہی ہے کہ ایک دفعہ ایک مدح خوان تھا، وہ بہت ہی زیادہ اس نے جو ہے امام کی شان میں اشعار پڑھے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر حضرات بالکل غزل کے انداز میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی قد و قامت، چہرہ اور گیسو اور چشم و رخسار اس کی تعریف میں اپنے اشعار کہے. ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز چیز ہو. لیکن آغا تقی بہجت نے ان کو کہلا بھیجا کہ امام زمانہ کی جسمانی اوصاف کو باریک بینی کے ساتھ بیان نہ کرو بلکہ ان کی رفعت شان اور عظمت مقام کو بیان کرو. تو عام طور پر ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ شعراء حضرات بھی صرف بہت سے اسی حد تک رہ جاتے ہیں. یعنی امام کی ان کو اپنا معلومات بڑھانی چاہیے. احادیث میں امام کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کو اشعار کے اندر لے کر آنا چاہیے. تو وہ جو عام طور پر غزل کا سا انداز ہوتا ہے کہ محبوب کے اس طرح سے خد و خال کو بیان کرنا، وہ امام زمانہ کے سلسلے میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے. تو اس کی طرف سے یعنی ان کی جس قدر خصائل اور ان کی رفعت شان کے متعلق معلومات ہوگی اسی قدر وہ بیان ہو سکیں گے. تو دیکھیے حضرت حجت سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. حضرت حجت سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق بھی دیکھیے سید ہاشم حداد جو آیت اللہ سید علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے، یہ فرماتے تھے جو شخص صبح کو بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی اثر اس کے ساتھ ہیں، ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی شیعت کے بلند مقام کو کم سے کم وہ حاصل نہیں کر سکتا.
جو شخص بھی بیدار ہو وہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس زمانے کا ایک امام ہے، ہمارے تمام افعال اور اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس تک پہنچائے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں صبح کو بیدار ہو، احساس ہی نہ کرے. اب بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا امام زمانہ علیہ السلام ہماری زندگیوں سے ایک ارریلیونٹ ہیں، یعنی ہمیں بظاہر ان کی کوئی ضرورت محسوس، ہمارے ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے ہیں، مالی حالات بھی چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں لیکن امام زمان ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو رہا ہے. معاذ اللہ، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ہاشم حداد ان کے جو والد تھے سید قاسم وہ ہندوستانی تھے، لیکن ان کی والدہ عراقی تھی، اور 26 سال یعنی اتنے، میں اس لحاظ سے ان کا کالم پیش کریں، 26 سال یہ آیت اللہ سید علی آقا قاضی کی خدمت میں رہیں. تو بہت بڑے مقام اور مرتبے کے حامل یہ علماء ہیں، یہ عالم دین بھی تھے، اور اس لحاظ سے ایک بہت ہی زیادہ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت زبان پر یا صاحب الزماں یا صاحب الزماں فقط یہی ان کے زبان کے اوپر رہتا تھا. یعنی انسان اپنی زندگی سے امام زمانہ کو اس طرح سے نہ نکالے، ہر وقت ان کو یاد رکھے. کم سے کم ایک چیز تو کل سے آپ کرنا شروع کر دیں کہ جیسے ہی صبح کو سب سے پہلے بیدار ہوں اور بستر سے آپ اٹھ کر بیٹھیں، اسی وقت السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان ضرور کہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کے ساتھ وہ دن شروع ہو آپ کا. انشاءاللہ پورا دن بابرکت بھی گزرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر بہت ساری اس طرح کی برکات آتی چلی جائیں گی، اور رابطہ بھی امام سے بڑھے گا. روزانہ سلام ہوگا، یقیناً ان کی طرف سے جواب بھی آئے گا. تو یہ سلامتیاں جو بھیجی جائیں گی اور ادھر سے ہوں گی، اس سے پوری زندگی بابرکت گزرے گی. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ سید علی آقا قاضی وہ بھی یہ فرماتے تھے، وہ آنکھ نابینا ہے جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ کو نہیں دیکھتی. یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے کم سے کم، یعنی اسی طور پر جو ہاشم حداد کہتے تھے، اپنے استاد ہی کی بات کو دوسرے انداز سے پیش کرتے تھے کہ وہ شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یہاں علی آقا قاضی فرماتے ہیں وہ آنکھ نابینا ہے، یعنی گویا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، جو صبح بیدار ہونے کے بعد امام عصر کو نہیں دیکھتی. دیکھتی سے مراد یہ ہے کہ ان کا احساس نہیں کرتی. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہو، ان کی یاد ایک ہمارے دلوں کے اندر ہو، جو کہ اب لگتا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اس سے نکلتی جا رہی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ تو لگتا ہے کہ نکل چکی ہے. رجب علی خیاط، اچھا خود دیکھیے بہت سے عام آدمی بھی عشق امام زمانہ میں، بہت ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا مجتہد ہو، ان میں تو ہوتی ہی ہے امام زمانہ کی محبت، لیکن عام آدمی بھی، رجب علی خیاط بھی انہی میں سے تھے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں خود بھی ہمیشہ امام عصر کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور صلوات کو کبھی بغیر وعجل فرجہم کے نہیں پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کہتے ہیں ان کی مجالس جو بھی ہوتی تھی کبھی امام زمانہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھیں. دعائے فرج امام زمانہ بھی پڑھی جاتی تھی، اور آخری عمر میں جب انہیں احساس ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں اور ابھی تک حضرت حجت کا ظہور نہیں ہوا ہے، تو اپنے دوستوں کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو تو آقا تک میرا سلام پہنچا دینا. یعنی ہر وقت ان کے ذکر سے، کہتے ہیں ان کی کوئی محفل خالی نہیں ہوتی تھی. دیکھیں رجب علی خیاط ویسے پیشے کے اعتبار سے درزی تھے، خیاط درزی کو کہتے ہیں، اور درزی کا پیشہ یعنی ان پیشوں میں سے بھی ہے کہ جو اسلام میں پسندیدہ پیشے شمار کیے گئے. حضرت لقمان نے بھی درزی کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا. تو بہرحال ہر وقت ان کی زبان کے اوپر امام عصر والزمان کا نام نامی رہا کرتا تھا، ہر وقت ان کی یاد ہوتی تھی. کوئی ذکر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کی یاد سے کبھی خالی ہو. تو یہی ایک عام آدمی تھے، لیکن اتنا عشق اور محبت میں امام کے بڑھ گئے تھے کہ آج تک ان کی سیرت کے اوپر آیت اللہ ری شاہری نے پوری کتاب لکھی ہے کیمیائے محبت کے نام سے. ایک تو کیمیائے سعادت ہے امام غزالی کی، وہ ایک الگ موضوع کی کتاب ہے اخلاقیات کی. یہ کیمیائے محبت کے نام سے آقا ری شاہری نے مکمل. رجب علی خیاط ایک عام شخص تھے، اور اس قدر یعنی امام زمانہ کے عشق کے اندر ڈوب گئے تھے کہ اب دیکھیں کہ اس کو بڑے بڑے علماء نے ان کی شخصیت کے اوپر کتاب لکھی. تو
آقا ریشاری نے، تو آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. یعنی ہر وقت اس طرح سے امام زمانہ کی یاد میں غرق رہتے تھے. ان کے ایک دوست بھی بیان کرتے ہیں کہ جتنے سال بھی میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی. ہماری تو دنیا جہان کی ایسی ایسی خواہشیں ہم دل کے اندر مچل رہی ہوتی ہیں جن کا تعلق فقط دنیا سے ہوتا ہے. کہہ رہے ہم نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں. دوستوں کو بھی یقین دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک بھی ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے کچھ اور نہ مانگو. یعنی اپنے مین فوکس کے اندر حضرت حجت کے ظہور کو رکھو. اور آپ کی حالت انتظار ایسی تھی جب بھی کوئی شخص امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں بات کرتا تھا دوسرے سے تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے. یعنی اپنی زندگیوں میں اس قدر امام کی یاد، ان کا فراق برقرار رکھنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محافل اور جو آپس کی سیٹنگز اور گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ایک جملہ بھی امام زمانہ کے لیے کبھی نہیں آتا. میں نے تو اکثر و بیشتر مردانہ جو گفتگو ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی دیکھا ہے خواتین کی تو بدرجہ اولیٰ، مردوں میں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ذکر ایسے ہی نکل آیا تو تھوڑا بہت ایسی کبھی ذکر ہو گیا. لیکن خواتین کی تو جتنی بھی بیٹھکیں ہیں ان میں تو امام زمانہ کا لفظ کہیں سننے میں نہیں آتا ہے. آپ خود بھی آبزرو کر کے دیکھیے گا کہاں ہے. یعنی وہی ایک لاپرواہی والا اسٹائل ہے کہ ہمارا گزارا امام زمانہ کے بغیر بھی ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ویسے کبھی نام آئے گا تو ایک عقیدت ہوگی اور جھکے چلے جائیں گے زیارت میں ان کے نام پر. وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اور وہ اچھی بھی ہیں، میں ان کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن بات اس سے ذرا آگے کی ہونی چاہیے. آیت اللہ سید ہادی میلانی اس قدر امام زمانہ کی یاد کو دیکھیے باقی رکھنے کے کچھ عمومی طور پر طریقے بھی انسان کے، کس طرح سے گھروں میں ایسے تغرے آپ لگائیں، ایسی چیزیں جس میں امام عصر والزماں کا نام ہو. انہوں نے اپنے جہاں پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے وہاں پہ باقاعدہ اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا یا صاحب العصر والزماں، اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا نام میں نے اپنے سر پر اس وجہ سے تحریر کروایا ہوا ہے، لکھ کر لگایا ہوا ہے تاکہ میرا سر آپ کے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے. یعنی یہ اب تو اس آیت اللہ ہادی میلانی، یعنی اس قدر ہر وقت یعنی جس سے یہ احساس ہو کہ واقعتاً امام کی یاد ان کے دل کے اندر ہے، لکھ کر باقاعدہ لگوایا ہوا تھا. ایک دفعہ بہت پہلے کوئی پچھلے درسوں میں نے ایک چیز ذکر کی تھی، ایک صاحب ایمان کی، کہ جنہوں نے اپنے گھر میں خالی فریم لگایا ہوا تھا. ہر کوئی آ کر پوچھتا تھا یہ خالی فریم کیوں، کوئی تصویر کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر جو ہے وہ میں لگاؤں گا جب وہ آئیں گے. تو یعنی ہر شخص آ کر پوچھ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں. یعنی امام کی ہر وقت ان کے دل، یعنی وہ کہتے تھے میں اس وجہ سے بھی لگائی ہوئی ہے خالی فریم کہ میری زندگی میں احساس ہو کسی چیز کی، اہم ترین چیز کی میری زندگی میں کمی ہے، کسی اہم شخصیت کی کمی ہے. یہ جو میری زندگی سب سے زیادہ عزیز ترین شخص ہے، اس کو میں نے کبھی دیکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا وہ خالی فریم تصویر کا وہ لگایا ہوا تھا اور درمیان سے خالی. تو یہ محبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کے طریقے ہیں. جب یہ علماء کہتے ہیں کہ اپنے اداروں کے نام امام کے نام پر رکھیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام اور ان کے القاب کے اوپر رکھیں، اسکولوں کے نام ہوں، مدرسوں کے نام ہوں. الحمدللہ ہمارا مدرسۃ القائم انہی کے ایک لقب کے اوپر ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہر چیز یعنی مختلف انداز و طریقے سے ان کی یاد آپ کے دل میں تازہ ہو. کیونکہ یہ بات ویسے بہت نامانوس ہے کہ کسی کا امام ہو، موجود ہو، زندہ ہو، اسی کے زمانے میں زندگی بسر کرتا اور آنکھوں سے اوجھل ہو. اور ہم آپ لوگوں کی بھی بڑی خصوصیت ہے اور ایک فضیلت ہے بہرحال اس لحاظ سے کہ جس امام کو کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں. تو بہرحال لیکن یاد سے، اس لحاظ سے اعتقاد سے بڑھ کر ایک یاد بھی ان کی باقی رہنی چاہیے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، یہ خود امام زمانہ کے عشق میں ہر وقت گرفتار تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ آیت اللہ کشمیری بدھ کی راتوں کو مسجد سہلہ جاتے تھے، مسجد کوفہ بھی جاتے تھے، وہاں صبح کے اعمال جو ہے وہ انجام دیتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ اس بارے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دوران حضرت حجت کو زیادہ سے زیادہ پکارتے تھے اور اکثر یہ جملہ کہتے تھے یا ابا صالح المہدی. ان کے ایک شاگرد بھی یہ کہتے تھے، ہم اکثر ان سے جملہ سنتے تھے یا حجت ابن الحسن ادرکنی. امام زمانہ سے بہت زیادہ مدد طلب کرتے تھے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بڑے عرفاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور ویسے تو ان کے والد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے. یہ خود تو خیر کربلا میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کے والد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے.
تو یہ بھی ہر وقت امام زمانہ کے عشق کے اندر گرفتار تھے، ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہم ابھی کس عنوان کے تحت بات کر رہے ہیں کہ امام زمانہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس ہیڈنگ کے تحت ایک گفتگو ہو رہی ہے ابھی آپ سے. تو ہر وقت ان کی یاد، ہر وقت ان کا تذکرہ، باتوں میں گھر والوں کے ساتھ، جب آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے اس وقت امام کا تذکرہ ہو، کسی نہ کسی بہانے سے تذکرہ ہو، کسی نہ کسی علامت کے تحت تذکرہ ہو. ہر وقت ان کی یہ نہیں کہ بس 15 شعبان کا اور اس سے ملحقہ دنوں کا انتظار کیا جائے کہ جب آئے گی 1 سال بعد پھر اب ہم امام کو یاد کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. ان کے والد بھی جو تھے آیت اللہ، اصل میں ان کا نام عبد الکریم اسی وجہ سے رکھا تھا کہ عبد الکریم، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری سے ان کے والد جو ہے وہ بہت متاثر تھے، اس لحاظ سے ان کا نام یہ رکھا گیا تھا، لیکن بڑے عرفا میں ان کا بہرحال شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے آقا گل احمد تہرانی، یہ بھی ایک بڑے عارف قسم کے ایک شخص گزرے ہیں. ہر وقت وہی بھی یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ سب صفر کی مانند ہیں اور امام زمانہ کا وجود مقدس ایک ہے. جب تک امام زمانہ ظہور فرما کر ساتھ شامل نہیں ہوں گے ہم کسی عدد میں شمار نہیں ہو سکتے، یعنی زیرو کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایک کا لفظ اس کے ساتھ آ کر لگتا ہے تو پھر اس کے بعد جتنے بھی زیرو اس کے ساتھ لگ جائیں پھر وہ اس کی طاقت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی اے وہ ہستی جس کے وجود کی بنا پر تمام موجودات ہیں، آپ کی سخاوت ہر وجود کا سرمایہ ہے. اگر آپ نہ ہوتے نہ ہماری سانسیں چلتی، نہ یہ آہیں ہوتی، بولنے اور سننے کا کوئی زمزمہ نہیں ہوتا. یعنی امام زمانہ کی اس قدر قطب عالم امکان، قطب دوران امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کے وجود اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی ہم سب نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم سب صفر ہیں. جب تک امام زمانہ کی ہستی ہمارے ساتھ نہیں لگے گی، جب تک ہماری کوئی وقت اور ویلیو بھی نہیں ہوگی، نہ ہم اپنے وجود کو اس دنیا میں باقی رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایک تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں خدا کا ارادہ ہوا تھا کہ قوم پر عذاب نازل کرے. یہ بات خدا نے اپنے پیغمبر کو بتا دی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عذاب ہی نہیں آیا، سب لوگ ویسے ہی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. تو پیغمبر خدا نے عرض کی کہ یہ کیا ہوا پروردگارا، یعنی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو جواب ملا ہے میرے نبی، میں نے انہیں اپنے ساتھ مناجات کی لذت سے محروم رکھا ہے. کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب میرے خزانے میں نہیں ہے، اس لیے اس قوم کو میں نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. یعنی ان کے دلوں سے مناجات کی لذت ہٹا دی، اس سے بڑھ کر عذاب کون سا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہی کہ امام زمانہ کی یاد ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی. پتہ نہیں کسی جگہ روایت میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھی طریقے سے اس کے الفاظ یا ریفرنس اس وقت یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک نبی خدا نے یہی بات حضرت یوسف کے بھائیوں کے سلسلے میں کہ اتنا بڑا گناہ کیا اور یوسف نبی خدا کو جو ہے وہ اس کے اندر کنویں کے اندر ڈالا، ان کے قتل کا ارادہ کیا، ستاتے رہے، تو کوئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو کہا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ مناجات کی لذت کو ہم نے ان کے دلوں سے نکال لیا. دیکھا جائے یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی آہو فغا نہیں ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ جو پرانے کچھ علماء تھے جو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے یہ کیا ہے کہ تم لوگ جب میں گزرتا ہوں نماز شب کے اوقات میں تو بستر پہ پڑے سو رہے ہوتے ہو اور کوئی مناجات کی، کوئی آہو بکا کی، کوئی چیخ و پکار کی آواز پروردگار کے لیے جو راتوں کو اٹھ کر ہوتی ہے، یہ تمہارے کمروں سے مجھے آواز نہیں آتی. کل سے اگر مجھے اس طرح کی کوئی آواز نہ آئی تو میرا درس بالکل ختم. تو پھر شاگرد اس طرف متوجہ ہوئے کہ ان راتوں کو یاد پروردگار اور مناجات وغیرہ میں بھی لگانا چاہیے. ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہو گیا ہے کہ خدا کی یاد بھی اسی لحاظ سے ہو گئی اور ہمارا کوئی رات کو ایک تو دیر تک ویسی لاہو لائیو میں واٹس ایپ اور فلاں الٹے سیدھے میسیجز اور جوکس جو ہیں ایک دوسرے کو سنانا اور ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہنا، یعنی وہ والی چیز ہی ختم ہو کے رہ گئی. تو جب یاد خدا ہی باقی نہیں رہی، اس کی مناجات نہیں رہی، تو ظاہر امام زمانہ علیہ السلام کی بھی نہیں رہی ہے. تو یہ آج کل کے زمانے میں غیبت امام زمانہ میں ایک بہت بڑا عذاب بھی یہ ہے کہ امام زمانہ کی یاد ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارا امام ہماری آنکھوں سے غائب ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس سے مل نہیں پاتے، اس سے اپنی بات اس لحاظ سے نہیں کہہ پاتے. تو یہ انسان کو واقعتاً سوچنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہمارے ساتھ کیوں واقع ہو گئی. دیکھیے آج کل کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت
عبد اللہ بہجت سے سوال پوچھا گیا کہ ہم دعاؤں میں، یہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ ہمارے لیے دین میں کوئی مصیبت قرار نہ دینا. تو ان سے پوچھا گیا یہاں دین کی مصیبت سے کیا مراد ہے؟ تو آقا بہجت نے فرمایا اس مصیبت سے وہی مراد ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے، یعنی امام زمانہ سے جدائی. اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا ہی جانتا ہے اس جدائی کی وجہ سے ہمیں کن کن محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دین میں مصیبت کا لازمہ دنیاوی مصیبتیں بھی ہیں، یعنی جتنی ہمیں دنیاوی مصیبتیں بھی آ رہی ہیں یہ اس دینی مصیبت کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں کہ ہمارا امام سے ہماری جدائی ہے. ایک تو فزیکل جدائی بھی ہے، وہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے کہ کب وہ انہیں اذن ظہور دے گا، اور ایک قلبی جدائی بھی ہو گئی. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، دین کی بہت بڑی مصیبت ہے، جس کا ہم بار بار اس لحاظ سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے کوئی تڑپ دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، کوئی فراق ان کے لیے نہیں ہے. کوئی گویا، میں نے اس سے پہلے ایک جملہ بہت معذاللہ سخت استعمال کی، irrelevant ہے، یعنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہمیں امام کی، ایسا محسوس ہو رہا ہے. اس کے بغیر بھی ان کے بغیر بھی اچھا گزارا ہو رہا ہے معذاللہ. تو بہرحال یہ دین کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے امام کا غائب ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. البتہ دو چیزیں اس کے متعلق انہوں نے بتائیں جس سے اس مصیبت کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے سورہ مومنون کی تلاوت کرنا اکثر و بیشتر، اور زیادہ صدقہ دینا. اس لحاظ سے بھی صدقہ دینا چاہیے. ہم اپنے دنیاوی مصیبتوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی خاص حاجات کی نیت کر کے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اس نیت سے بھی صدقہ دینا چاہیے. امام زمانہ کی جو مشکلات، دکھ اور پریشانیاں ہیں، اگرچہ وہ پروردگار کی حفاظت میں ہیں، اس لحاظ سے ہیں، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جب شیعوں کے بھی اعمال ان تک پہنچتے ہیں اور وہ غمگین ہوتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر مظالم ہوتے ہیں اس کے تو امام زمانہ ظاہر ہے اسی دنیا میں اسی جسم کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، شدید غمزدہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ان کے لیے صدقہ دینے کی تاکید آئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے امام زمانہ کا آنکھوں سے اوجھل ہونا، امام کا غائب ہونا. فرماتے ہیں کہ دو طریقوں سے، صدقہ دے کر اور سورہ مومنون کی زیادہ تلاوت کر کے ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور یہ مصیبت جلدی ختم ہو سکتی. اسی طریقے سے ہمارے علماء آیت اللہ شیخ کوہستانی مازندرانی وہ بھی یہ بات فرماتے تھے کہ غیبت امام زمانہ میں سب سے بڑی بلا اور مصیبت مومنین کی اپنی ذمہ داریوں سے لا علمی ہے. ایک تو خود بہت بڑی مصیبت امام زمانہ کا غائب ہونا ہے، پھر اس مصیبت کے اندر ایک اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ صاحبان ایمان اپنی ذمہ داریوں سے ہی ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، غیبت کے زمانے کو کیسے گزارنا ہے. دیکھیے کوئی عام آدمی نہیں تھے. آیت اللہ کوہستانی یہ جب نجف میں تھے، اس کے بعد پھر کوہستان آئے تھے، تو علماء نے کہا تھا کہ انہوں نے کوہستان کو بھی نجف بنا دیا تھا. یعنی اس قدر جب اتنی بڑی علمی شخصیت جو ہے یہ آئی تھی وہاں پر. آیت اللہ مرشی نجفی بھی کہتے تھے کہ یہ لنگر زمین ہے، یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن سے واقعی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا قائم ان لوگوں کی وجہ سے. فرماتے تھے ان کی وجہ سے گویا یہ دنیا چل رہی ہے. بہت سے نیک افراد اس قسم کے ہوتے ہیں، ان میں آیت اللہ کوہستانی کو آیت اللہ مرشی نجفی قرار دیتے تھے. اور خود آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی بھی کہتے تھے کہ پہلے عین الیقین کی حد تک ان کا زہد، تقوی، علم وغیرہ عین الیقین کی حد تک تھا، جب سے علم الیقین کی حد تک تھا. جب سے میں نے ان کو آ کر دیکھا ہے تو وہ اب عین الیقین کے اندر بدل گیا ہے کہ سب چیزیں اس شخص کے اندر موجود ہیں. تو بڑے بڑے عرفاء اور شخصیات یہ فرمانے کہ اس وقت کی سب سے بڑی بلا اور مصیبت جو ہے یہ مومنین کی اپنی ذمہ داریوں سے لا علمی. کسی بھی مومن سے آپ پوچھیں کہ کیا وہ خود سوچ کے کوئی فینسی، آج کل تو لوگ تقاریر بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں نا، تو کوئی بھی سوچ کے ایک ایسی چیز آپ کو بتا دیں گے جی آج کل یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن وہ ذمہ داریاں نظر بھی تو آنی چاہیے، یعنی ان کو پتہ تو ہو. کوئی آپ سے کوئی کہے کہ جناب آپ ایسا کریں 5 ذمہ داریاں کم سے کم بتائیں غیبت امام زمانہ میں کون سی، تو ہر آدمی ذرا سوچ کے ہکا بکا اور حیران پریشان ہوگا اور ایسی کامن سینس لگا کے ہو سکتا ہے کچھ بتائے. لیکن باقاعدہ اس سلسلے میں کیا روایات آئی ہیں، علماء نے کیا چیزیں بتائی ہیں، وہ کچھ آج ہماری گفتگو میں بھی ذکر ہوں گی، اور مطالعہ کے لیے کتابیں وغیرہ بھی موجود ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. خود معرفت امام زمانہ کے نام سے ایک کتابچہ مدرسے نے شائع بھی کیا ہے، اور اس کے اندر 110 سوالوں کے جوابات ہیں امام زمانہ کے متعلق.
اور غیبت امام میں 35 ذمہ داریوں کا اس میں تذکرہ ہے. ویسے تقریباً 100 سے زائد ہے جس کا خلاصہ کر کے ایک چھوٹے عدد میں 35 میں جمع کر لیا گیا. یہ کتابچہ مدرسے میں بھی دستیاب ہے, نیچے بھی جا کر آپ کاؤنٹر سے لے سکتی ہیں. تو معرفت امام زمانہ, تو کچھ نہ کچھ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے. دیکھیے غیبت امام زمانہ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ امتحان اور آزمائش کا دور ہے. امتحان اور آزمائش, یہ کوئی عیش و عشرت کا, پرسکون زندگیاں گزارنے کا بالکل اس طرح کا دور نہیں ہے جیسے کوئی ایگزامینیشن ہال کے اندر موجود ہو, بستر وہاں پہ لگا کے تکیہ لگا کے لیٹا ہو, تو ہر آدمی آ کے مذمت کرے گا بھائی یہ ایگزامینیشن ہال ہے, آرام کرنے کے اور وقت دیکھے جائیں گے, یہاں پر تو آپ امتحان دیجئے. تو یہ غیبت کے زمانے کو اس انداز سے گزارنا ہے, یہ کہ امتحان کا اور آزمائشوں کا دور ہے. اس کے اندر اپنی ذمہ داریاں, اس پیپر کی تیاری, اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا ہے آپ نے, تاکہ وہ اس کا نتیجہ جو اچھا سامنے آئے. ہم نے اس کو جو ہے عیش و عشرت کا دور سمجھ لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ویسی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, فرماتے ہیں غیبت کے زمانے میں امتحان لوگوں کو اس طرح سے ہلا کر رکھ دے گا کہ بہت سارے اس حساس اور نازک موڑ پر منہ پھیر لیں گے. یعنی غیبت کے زمانے میں امتحان جو ہوگا مومنین کا, یہ لوگوں کو اس طرح سے ہلا کر رکھ دے گا کہ بہت سے لوگ دین سے خارج اس طرح سے ہو جائیں گے. اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, فرماتے ہیں یہ سب کچھ ایک طویل غیبت کے بعد ہوگا تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ کون زمانے غیبت میں اللہ کا فرما بردار ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے. یعنی زمانے غیبت میں اللہ کا فرما بردار ہونا ہے اور اس پر ایمان کو اپنے ظاہر کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم اس کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ طویل غیبت میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کون زمانے غیبت میں فرما بردار ہوگا. یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا, فسق و فجور کی زندگی گزارنا, لاپرواہی دین سے گزارنا, یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نافرما بردار بننا, یہ جو ہے غیبت کا زمانہ ہے, طویل امتحان گاہ کا دور ہے. یہ فسق و فجور میں عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کا دور نہیں ہے. اور شیخ صدوق سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا تھا جس میں یہ امام نے چیز فرمائی تھی, اس آخری زمانے میں قومیں مرتد ہو جائیں گی اور کچھ لوگ ہی دین پر ثابت قدم رہیں گے. دیکھیے ابھی کچھ سے پہلے جو وبا وغیرہ چلی ہے, اس کے بعد جو اس کا انالیسس ہوا تھا اور ماہرین نے 2 تجزیے اس میں پیش کیے تھے. ایک تو کہا تھا کہ بے حیائی اور فحاشی اس کے بعد بہت بڑھے گی اس وبا کے بعد, اور لوگ جو اور الہاد بہت بڑھے گا, ملحد ہونا, اللہ کو لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے. اس زمانے میں بھی دیکھیے کتنے وہ بنائے گئے تھے اور لوگوں نے بہت کہ یہ دیکھیے کتنی یہ مقدس جگہیں ہیں, یہاں پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں اور سب کچھ ہے, اور اللہ نے کیا کیا, لیکن ایک آزمائش کو اور ایک امتحان کو اور ایک بیماری کو اور ایک وبا کو انہوں نے الہاد کی دلیل کے طور پر پیش کیا. تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کچے دماغوں کس طرح سے ہوں گے کہ جن کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں, یا تو وہ ارتداد کی طرف چلے جائیں گے. تب غیبت کا طویل دورانیہ جو ہے, یعنی اس عرصے میں قومیں مرتد بھی ہو جاتی ہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آج کل خاص طور پر یہ جو انالیسس ہوا ہے اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زیادہ ملحدین اور مرتد قسم کے افراد, یعنی خود مجھے بھی کچھ عرصے پہلے پتہ چلا کہ میرے اپنے ایک میڈیکل کالج کے کلاس فیلو جو ڈاکٹر جو اس وقت بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس وقت حالانکہ مومن تھے اور وہ معلوم چلا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد اب اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ عالمی کوئی الہاد کی کوئی تنظیم ہے ملحدین کی, اس کے کوئی بہت بڑے عہدے کے اوپر بھی فائز ہو گئے. تو بعض اوقات یہ بھی دیکھیے اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچانا ہے. انٹرنیٹ کی جو وبا ہے ہر وقت جو اس لوگوں کے ہاتھوں میں, سوشل میڈیا ہے کچے دماغوں میں, تو یہ جو اس میں افواہیں پھیلانے والے اور اس قسم کی چیزوں کو, تو بچوں کے یا تو ان کو بھی, بچوں کو بھی اس لحاظ سے عقائد کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے کہ ملحدین کی اس طرح کی بہت سی باتوں سے کہیں وہ دوسری طرف نہ نکل جائیں. خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ایک بہت بڑا چیز ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت جو یہاں پاکستان اور انڈیا سے لوگ وہاں پر گئے ہیں, یہ والی نسل کسی حد تک ہے وہاں, یا جن کی تھوڑے بہت بچوں وہ متوجہ تھے اور بچوں کی تربیت کی وہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ تیسری جو وہاں پر نسل ہوگی ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو ملحد بن جائے گی.
یعنی وہ بس ان کے ہاتھ سے اس لحاظ سے دین نکل جائے گا. تو ایسے افراد کو بھی وہاں پہ بہت زیادہ متوجہ ہونا ہے, الرٹ ہو کر بیٹھنا ہے اپنی اولادوں کے سلسلے میں. اور خاص طور پہ اس وبا کے بعد اس میں نامعلوم اس میں سازشی عناصر کتنے ہیں کہ پہلے سے اس بات کی بھی پریڈکشن کر دی گئی, فحاشی بے حیائی اور الحاد پھیلے گا اس کے بعد. وہ ویسے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. تو غیبت کا سخت زمانہ بھی اسی طرح سے. اور ظہور امام سے پہلے مومنین کو آزمایا بھی جائے گا. یہ دیکھیے خود روایات ہیں, محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ حضرت قائم کے ظہور سے قبل کچھ علامات ظاہر ہوں گی. میں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے, وہ علامات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یعنی قائم سے قبل تم مومنین کو خوف سے, دہشت, بھوک, مال و جان اور پھلوں کی کمی یعنی آل اولاد وغیرہ کی کمی جیسی کسی چیز کے ساتھ, اور خوشخبری دے دیجئے ان کو جو صبر کرنے والے. یعنی یہ آزمائشیں بالآخر آئیں گی حضرت قائم سے پہلے. مومنین کو خوف ہوگا, دہشت ہوگی, دہشت گردیاں ان کے ساتھ ہوں گی, بھوک سے مراد یہ کہ معاشی تنگ دستی ہوگی اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں, مال اور ان کے جان کے خوف ہوں گے, اور ان کے اولادوں کو بھی خطرات اس انداز سے لاحق ہوں گے. اور صبر کرنا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو, یہ نہیں کہ ذرا سا چند ایک شہادتیں ہو گئیں تو ہمارے نوجوان اکثر اپنے اس سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور علماء دین وغیرہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات مراجع کی طرف بھی لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب دین سے یہ تو پوری تاریخ بھری پڑی ہے. خود ائمہ کے ادوار جب ائمہ خود موجود تھے, سامنے موجود تھے, اور پیغمبر اکرم کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا. حضرت عمار یاسر کی والدہ, حضرت عمار یاسر کے والد, ان کو باقاعدہ شکنجوں میں کسا جا رہا ہوتا تھا, اور پیغمبر اسلام سامنے سے گزرتے تھے اور کہتے تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تمہارا انجام بالآخر جنت ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا یعنی بہرحال اس کو صبر کر کے اس چیز کو برداشت کرنا, یہ نہیں کہ انسان ہر وقت تلوار اور کلیشنکوف نکال کے جو ہے وہ اس طرح سے میدان کے اندر آ جائے. تو یہی ہے کہ بے شک امام نے فرمایا خوشخبری دے دی ہے ان کو, جو قرآن کی آیت بھی وہ بشر الصابرین, کہ جو صبر کرنے والے ہیں اس موقع پہ اپنی ذمہ داریوں کو بس وہ جو ہے وہ پورا کریں گے اور صبر سے کام لیں گے. تو ظہور سے پہلے مومنین کو آزمایا جائے گا, خوف, دہشت, بھوک, مال و اولاد, ان سب تمام چیزوں سے. یہ سب باتیں بہت پہلے سے بتا دی گئیں. اچھا اب دیکھیے جو انتظار فرج یعنی امام کے ظہور کا انتظار, اتنا عظیم ترین ثواب. ابھی پہلے تو آپ ثواب سنیے گا, اس کے بعد یہ اتنا عظیم ثواب کیوں ہے دماغ میں آئے گا. دیکھیے ثواب کیا ہے کہ پانچویں امام یہ بات فرماتے ہیں, جان لو جو اس امر یعنی امام زمانے کے ظہور کا منتظر ہے اس کو روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے جیسا ثواب ملے گا. یعنی انتظار کر رہے ہیں آپ, کچھ نہیں رہے, بس منتظر ہیں ان کے. یہ آپ کو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا ثواب ہر لمحے اور ہر سیکنڈ آپ کو مل رہا ہے. کتنا عظیم بات ہے یہ. پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں خدا سے اس کے کرم کا سوال کرو, خدا چاہتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے, اور سب سے برتر عبادت ظہور کا انتظار ہے. اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحب امر کا انتظار کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے ہی خون میں لوٹ رہا ہو. اس قدر یعنی ثواب ہے صرف انتظار کا. یہ کون سا انتظار ہے. اچھا آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے ہیں طویل اپنے بیان کے اندر کہ یقیناً جو لوگ الہی آزمائشوں اور امتحانات سے کامیاب ہو جائیں گے تو حضرت امام زمانہ کی طرف سے ان پر خدائی لطف و عنایت ہوگی. یعنی جو زمانے غیبت ہے اس کے اندر جو آزمائشیں ہوں گی, جو ان آزمائشوں سے اور امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے, ان پر خصوصی قسم کی اللہ کی لطف و عنایت نازل ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیے ظلم و ستم اور یہ سب کچھ چیزیں اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے اس طرح سے کہ اس امتحان میں کامیابی ملے. اچھا اب کون سا انتظار, بس ایسی انتظار مثلا سگریٹ پیتے ہوئے بیڈ پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ کہ ہم کہیں گے ہاں جی یہ انتظار ہو رہا ہے بڑا. انتظار فرج کا ایک طریقہ ہے. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ ظہور سے پہلے جو اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے ان پر لطف و عنایت کی جائے گی.
دین اور ایمان پر سے باتیں قدم نظر آنا چاہیے. جہاں قدم ڈگمگا رہے ہوں، فسق و فجور کی زندگی نظر آ رہی ہو، یہ سے باتیں قدم تھوڑی ہے. یہ ہے انتظار صحیح. جو شخص غیبت امام میں، چوتھے امام فرماتے ہیں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے، اللہ اس کو شہداء بدر و احد کے مرتبے کے 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا. اب سوچئے تو کس قدر عظیم ثواب ہے انتظار کا. لیکن کون سا انتظار؟ وہی جو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہو. ثابت قدمی کے ساتھ. جبھی چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگوں کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جس میں سے ہر ایک شخص تم میں سے 50 افراد کا ثواب کمائے گا. ایک آدمی کو 50 آدمیوں کا ثواب. کہا گا یا رسول اللہ، کہا گیا ہم جنگ بدر و احد میں اور حنین میں آپ کے ساتھ تھے، ہمارے درمیان میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی ہم اس کے زیادہ مستحق ہونے چاہیے. پیغمبر نے فرمایا جو کچھ وہ تحمل اور برداشت کریں گے، اگر تم کرنا چاہو تو ان جیسا صبر کر نہیں پاؤ گے. یہ آخری زمانے کے لوگوں کے متعلق بات کہی گئی ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو 50 افراد کے برابر ثواب جو ہے وہ ایک شخص پائے گا خالی. درود بھیجیے محمد. تو یہ ہے غیبت کا زمانہ، یہ ثابت قدمی سے گزارنے کا، اس میں اجر و ثواب ہے. دین پر ثابت قدم رہے. اور یہ بھی پانچویں امام نے فرمایا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صاحبان ایمان صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور رابطہ برقرار رکھو. اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا واجبات کی ادائیگی پر ثابت قدم رہو. دیکھیے بہت سے لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے غیبت امام زمانہ میں سب سے اہم ترین فریضہ اپنے واجبات پر عمل، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. واجبات پر عمل، گناہوں سے بچنا، یہ وہ کہتے ہیں یہ تو بس آپ تسبیح گروپ ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں، عملی میدان میں آنا چاہیے. وہ اپنی جگہ ہر چیز کا دیکھیں مقام اور محل ہے. یہ جو افراد اپنے اس انداز کا تزکیہ کر چکے ہوتے ہیں وہی پھر عملی میدان میں آگے بھی آتے ہیں. واجبات و حرام سے اپنی پہلو تہی کر کے آپ کہیں گے میں کسی خیالی دنیا کے اندر اپنے آپ کو لے جانا. تو بہرحال واجبات کی ادائیگی پر ثابت قدم رہو، دشمنوں کی اذیت پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنے امام مہدی منتظر سے رابطہ رکھو. یعنی گویا امام زمانہ سے ایک رابطہ، ایک قلبی رابطہ، ہر وقت آپ کو فزیکل رابطہ تو ان سے ممکن نہیں ہے لیکن قلبی رابطہ مستقل ان کے ساتھ اپنا استوار کر کے رکھنا، جس کی کچھ طریقے ابھی آگے چل کے بھی شاید آئیں. تو اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے واجبات پر عمل کر سکے. اور اس زمانے میں غیبت، جو ہمارے پانچویں امام نے غیبت امام میں شیعوں کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائی ہے یہ بات گیال المکارم میں بھی ہے کہ تم میں سے صاحبان قدرت ضعیفوں کی مدد کریں، غنی اور مالدار فقیروں کی دستگیری کریں، ہر انسان اپنے بھائی کو مفید نصیحت کرے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کہنا سننا ایک دوسرے کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. کوئی صاحبان قدرت ہے، ان کے پاس حکومتی کچھ عہدے آ جاتے ہیں تو وہ صاحبان ایمان کبھی ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں میں اگر یہ اس طرح سے کروں گا اور سفارش یا کوئی بھی اس طرح کی جو جائز سفارش بھی ہوتی ہے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اپنے لوگوں کی وہ کر رہا ہے، تو وہ ان سے بھی پہلو تہی کر. جو صاحبان قدرت ہیں وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے. غنی اور مالدار بھی جو ہے ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اٹھا کے کسی اور کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، فلاں تنظیم کے پاس چلے جائیں، فلاں ادارے کے پاس چلے جائیں، فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں، خود مدد نہیں کرتے. تو یہ اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جو کوئی شخص آپ کے پاس اس انداز سے آئے اور آپ خود اس کی مدد کر سکتے ہوں تو بجائے آپ ادھر ادھر دوسروں کو ریفر کرنے کے خود اپنے پاس سے کریں. ہاں جو آپ کی اس سے باہر ہو تو اس میں پھر آپ دوسروں کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. لیکن غیبت کے دور میں انتظار جو جسے کہا جائے، جو اس قدر ثواب بتائے گئے اس سے پہلے کہ اپنے خون کے اندر لوٹ رہا ہو جہاد کرتے وقت اور اتنے شہیدوں اور اس کا ثواب حاصل کر رہا ہو اور ہر وقت اس کی نماز اور عبادت کا اور روزے کا ثواب اس کو مل رہا ہو، تو وہ کون سا والا انتظار ہوگا؟ یہ والا انتظار ہوگا جس میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی جا رہی ہیں. یہ بہت اہم ہے. دیکھیے ایک لاپرواہی والی زندگی، میں نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی اس کو نقل کیا تھا کہ دو بچے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہیں اور صبح
جب اسکول کی جب وین آتی ہے تو ایک بچہ وہ ہے کہ جو کہ صبح رات سے اپنا بیگ تیار کر کے رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صبح ہی صبح اٹھتا ہے اور پھر تیار ہوتا ہے بیگ لے کے اور ناشتہ کرتا ہے، اور پھر اسکول بس کے انتظار میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. ایک منتظر یہ، اور ایک ہے وہ جو رات سے بستر کے اوپر سو رہا ہے، نہ اس کو اٹھنے کی کوئی پرواہ، نہ اس نے کوئی الارم لگایا، نہ کچھ کیا. اب وہ کس کو کہا جائے گا کہ یہ منتظر ہے؟ منتظر وہ جو تیاری کے ساتھ انتظار کر رہا ہوگا، جیسے وہ بچہ. اور اسی طریقے سے یہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسکول کی بس آئے تو آ کر چلی جائے. دیکھیے وہ ہمارے ایک عالم ہیں نجم الدین طبسی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ٹرین چل پڑی، اب اس ٹرین کے اوپر سوار ہونا ہے، اور ہر کس و ناکس اس ٹرین پر سوار نہیں ہو سکے گا. اس کو اپنی کچھ وہ جو ٹکٹ لینا ہوگا اور کچھ ریکوائرمنٹ اس کو پوری کرنا ہوگی، ورنہ وہ تو ان کی ٹرین تو چل پڑی، اب اس میں ہر شخص کو اپنی مطابق جو ہے وہ سوار ہونا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو غیبت میں ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوگا، یہی اس ٹرین میں سوار ہو سکے گا. حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کرے، ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری ناراضگی سے قریب کرے. یعنی اس کے معنی ہیں کہ امام زمانہ خود فرما رہے ہیں وہ انجام دو گے وہ اعمال جو محبت سے قریب کرنے والے ہوں گے، اور ان تمام اپنے ایسے اعمال سے دوری اختیار کرنی ہوگی جو ہماری ناراضگی سے قریب کریں. یہ خود انہوں نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے. احتجاج طبرسی کی بھی روایت ہے، توقیات کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ امام عصر کے ظہور کے لیے وسائل کو مہیا کرے، چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ صحیح. اچھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر اتنی طولانی کر دے گا کہ امام اسے اپنے انصار و اعوان میں بعد ظہور شامل کر لیں. اچھا، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وسائل مہیا کرے چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ صحیح. اب بہت سے لوگ گھر میں ایک تلوار لے کے رکھتے ہیں، کوئی اب گن لے کے دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں خود. تو یہاں پر دیکھیے سمبولک ہے، یہاں پر تیر یعنی ہر وہ وسائل اختیار کرنا، ہر وہ چیز اختیار کرنا کہ جس سے امام زمانہ کا ظہور نزدیک تر ہو سکے. یہاں تیر سے مراد وہ باقاعدہ وہ تیر، وہ پسٹل، وہ تلوار، وہ گن، وہ کلیشنکوف نہیں ہے جو دیوار کے اوپر معاذاللہ لگانی ہے. یعنی وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر اپنی اہمیت ہے ان تمام چیزوں کی جب ان کا وقت آ جائے، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں کہ ہر زمانے میں لوگ اس طرح سے یہ اسلحے وغیرہ لے کر رکھیں. یہاں مقصد ہے کہ ہر وہ طریقہ کار، ہر وہ چیز جو کہ امام زمانہ کے ظہور کو نزدیک کر سکے اور ان کے لیے وسائل مہیا کر سکے کہ امام ظہور فرمائیں. دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام جب ظاہر ہے عالمی حکومت ایک دنیا کے اندر قیام کریں گے، جس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس بات کو ذکر کر چکے ہیں اور علماء یہ بات کثرت سے بیان کرتے ہیں. تو ایک عالمی حکومت کے قیام میں جب پوری دنیا کی، جب آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک شہر ہوتا ہے، اس میں کتنے ہزاروں کارکنان کی ضرورت ہوتی ہے ایک شہر کو چلانے کے لیے. امام زمانہ کے وہ کارکن ہوں گے تو وہ فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے تو نہیں ہوں گے، وہ جاہل تو نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور عالمی حکومت کے لحاظ سے کتنے لاکھوں کروڑوں افراد کی ضرورت ہوگی. تو اس موقع پر اچھا یہ تو نہیں ہوگا کہ بس کوئی معجزہ ہو جائے گا اور سارے صاحبان ایمان فوراً جتنے بھی اس موقع پر موجود ہوں گے وہ سارے اچانک سے بٹن دباتے ہی نیکوکار بن جائیں گے، وہ سارے عالم بن جائیں گے بٹن دباتے ہی. ایسا تو نہیں ہوگا. تو بہرحال اتنے افراد کی تعداد کو بھی مہیا کرنا ہے، ان عادل افراد کی جو مختلف عہدوں کو سنبھال سکیں. اب ڈاکٹر بھی اگر ہیں تو جناب ڈاکٹر عادل ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئر ہے تو عادل انجینئر ہونے چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ عادل یعنی دین کو جانتا بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، یعنی ایسے افراد کی ضرورت ہوگی. تو وسائل کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس سے مراد تیر، تلوار اور گن وغیرہ شامل نہیں ہیں. وہ اپنی جگہ پر وہ خود ان کی ایک اہمیت ہے جب اس کا موقع آتا ہے. تو بہرحال یہاں پر زمان غیبت کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد کو بڑھانا ہے. اب مدرسہ بھی دیکھیں اس لحاظ سے کام کرتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والے افراد، علم رکھنے والے افراد، کیونکہ یہاں پر ہر شخص ایک ہی شعبے سے تو وابستہ نہیں آتا ہے، مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہے اور اپنی فیلڈ آف ورکنگ ہے.
سب افراد کی، تو اپنے اپنے جگہوں کے اوپر جائیں، خاص طور پر چلیں کوئی پروفیشن کے اعتبار سے نہ بھی ہوں تب بھی گھریلو تربیت کے اعتبار سے بچوں کی اور معاشرے کی وہ والا کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، امر بالمعروف تو کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت تو کر سکتا ہے، خود ذمہ داریوں میں سے ایک ہے غیبت امام میں۔ تو یہ والے وسائل جو ہے مہیا کرنے اور اس طرح سے انتظار امام کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ لاپرواہی بس بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے، خوب گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں اور خاک و خون کے اندر لوٹنے کا جہاد کے اندر جو ہے وہ ثواب آپ کو مل رہا ہے اور ہر سانس میں نماز اور روزے کا ثواب مل رہا ہے، تو اس انتظار کا ثواب نہیں ہے، بلکہ ایسے انتظار کا ثواب ہے کہ جو کہ اس طرح سے امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے والے وسائل کا انتخاب کیا جائے۔ گناہوں سے اجتناب علی الخصوص، خود امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ گناہوں سے اجتناب کریں تو اللہ کے لطف و کرم سے ان کا انجام بخیر ہوگا۔ گناہوں سے اجتناب یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، غیبت امام میں سب سے بڑا فریضہ یہی ہے، یعنی انسان اپنے واجبات پر عمل کرے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا، یہ فرماتے تھے کہ تم نیک بن جاؤ، امام زمانہ تم کو ڈھونڈتے ہوئے خود آئیں گے، یعنی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم ڈھونڈتے پھریں، یعنی ایک ایسا ارتباط امام کے ساتھ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کے لیے پھر وہ غیبت و شہود تقریباً دونوں بالکل برابر ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں نیک بن جائیے آپ، یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری، یعنی نیک بن کر ہی امام زمانہ کو آپ بلائیے، نیک بنو، امام زمانہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے شیخ الحاج اسماعیل دولابی، یہ بھی ایک عام فرد تھے لیکن عشق امام زمانہ میں بڑے غرق رہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمارا انتظار ایسا نہیں کہ امام زمانہ ہمارے پہلو میں آئیں، نہ ہماری کوئی حرکت ایسی ہے کہ ہم امام زمانہ کی طرف بڑھیں اور امام زمانہ ہمیں دیکھیں۔ اگر تم سچے انتظار کرنے والے ہو تو لاغر و کمزور ہو کر خانہ نشین کیوں نہ ہوئے، یعنی مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں وہ ایسی عیش پرستی وغیرہ کیوں اس میں نظر آ رہی ہے؟ تمہاری زندگی تو جب اتنے عشق میں تمہیں امام زمانہ کے گرفتار ہو تو تمہاری زندگی تو تبدیل ہونی چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں اگر تم حقیقی انتظار کرنے والے بن جاؤ گے تو یقیناً امام زمانہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فرماتے تھے کیا اس قدر بے حسی اچھی ہے کہ دوست اگر ایک سفر میں 1 گھنٹہ دیر سے آئے تو کس قدر ہاتھ پاؤں مارتے ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہو، اسے فون وون کرتے ہو کہ بھائی اب تک کیوں نہیں آیا، اور اگر تم واقعی امام زمانہ کا انتظار کرتے ہو تو اس کے آثار کہاں ہیں؟ جس طرح اس دوست کو دیر سے آنے کے آثار ہو رہے تھے آپ کے کہ وہ کیوں نہیں آیا، فون کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں، اور یہاں امام آپ کا جو ہے وہ اس کی غیبت طولانی تر ہوتی جا رہی ہے اور آپ میں کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، کوئی اضطراب ہی نہیں۔ کہتے ہیں اگر تم امام زمانہ کے انتظار میں ہو تو کیا تمہیں دنیا کا اتنا غم ہونا چاہیے؟ یعنی جتنا ہم غم دنیا کے اندر گرفتار رہتے ہیں، یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے۔ کہا جاتا ہے نا کسی ماں کا اگر بچہ کھو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے آپ کھانے کی لا کر رکھ دیں، مال و دولت لا کے رکھ دیں، وہ پریشان ہو کر صرف بچے کو ڈھونڈتی پھرے گی، اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتی وہ۔ تو کم سے کم اس قدر تو امام زمانہ کے متعلق وہ ہونا چاہیے کہ جو جتنا ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں، یا مثلا خواتین ہیں جناب، سونے کی ایک انگوٹھی اگر گم جاتی ہے تو پورے گھر کو تہوالا مچا دیتی ہیں اور ماسیوں کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے اور وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کے اس گمشدگی کے آثار نظر آتے ہیں، کوئی قیمتی چیز ہماری زندگی سے کم ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام جیسی چیز جو ہمارے زمانے کا امام ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور کوئی اضطراب نظر نہیں آ رہا، کوئی آثار اس کے نظر نہیں آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم حداد جو جن کا بھی ذکر ہوا وہ فرماتے تھے جو شخص صبح نیند سے بیدار ہو کر یہ محسوس نہ کرے کہ امام زمانہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے تمام حالات جانتے ہیں، یقیناً ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہی توحید ہے اور یہی عرفان ہے۔ یعنی امام کے اس لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے امام کے غیبت اور شہود میں کوئی فرق نہیں، یعنی امام زمانہ موجود ہیں، صرف آنکھوں کے سے آپ کو نظر ہی تو نہیں آ رہے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس سے کیا فرق ہے کہ یعنی امام زمانہ ظہور کر لیں گے تو پھر ہم ان چیزوں پر عامل اس وقت ہو جائیں گے اور دین پر بڑے شدید کاربند ہو جائیں گے جب امام آ جائیں گے۔ تقریباً بس بالکل یہی والے حالات ہوں گے۔ امام زمانہ وہاں کوفے میں ہوں گے مثلا، ہماری وہاں پر رسائی بھی اتنی نہیں ہے، نہ اس طرح سے آنا جانا ممکن ہے اس زمانے میں ہو سکے،
تو یہی ہوگا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں پتا ہوگا کہ امام زمانہ وہاں ہے نا، ان سے ویسی ملاقات ہو سکتا ہے سالوں اس لحاظ سے ملاقات نہ ہو. ہر شخص ہر وقت ہر موقع پر تو پوری دنیا ان کے زیر نگر ہوگی، زیر نگی ہوگی، تو ہر شخص تو ان سے اس طرح سے نہیں مل سکے گا. تو اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے امام کے غیبت اور شہود میں کوئی فرق نہیں. امام زمانہ ظاہر ہوں یا غیبت میں ہوں، ذمہ داریاں آپ کو اسی طریقے سے پوری کرنی ہے، وہی واجبات پہ عمل کرنا ہے، وہی حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، چاہے امام کا غیبت ہو یا ان کا ظہور ہو. تو عمل کے اعتبار سے، دین پر عمل کے اعتبار سے غیبت اور ظہور میں کوئی فرق نہیں. یہ کسی اس وقت کا خیالی وقت کا، اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم دین کے اوپر عامل ہوں گے. نہیں، یا دین پہ عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس کا مطلب ہے غیبت کے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے. دین پر عمل ویسے ہی کرنا ہے. آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی بڑے عرفا میں گزرے، وہ پوچھا گیا کہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ظہور اور غیبت تمہارے لیے مساوی ہو جائے. ظہور و غیبت مساوی ہو گیا تو بس سمجھو امام کا تمہارے لیے ظہور ہو گیا. یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم ان کی، بلکہ ان کی غیبت میں تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے دین کے اوپر عامل ہونے کا، کہ امام سامنے موجود بھی نہیں ہیں ہمارے اور پھر بھی ہم دین کے اوپر ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ ثواب کو بڑھانے والی چیز ہے. تو ظہور اس وقت ہو جائے گا، سمجھیں امام آپ کے لیے ظاہر ہو گئے جب آپ کا ظہور اور غیبت جو ہے ہمارے لیے مساوی ہو جائے. دین پر ہم ویسے ہی عامل ہوں، ان کی غیبت میں بھی جیسے امام اگر ظہور کریں تب بھی ہم اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں گے دین پر. جیسے کسی مجتہد سے پوچھا گیا تھا نا کہ اگر ایک دن آپ کی زندگی میں باقی رہ جائے تو آپ اس دن کو کیسے گزاریں گے؟ کہا جس طریقے سے ابھی گزارا ہوں ویسے ہی گزارتا رہوں گا، کہ میں نے ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال میں کرتا ہوں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں تو آخرت میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دے سکوں گا. تو میرے لیے کوئی فرق نہیں، ایک دن رہ جائے، 5 دن رہ جائیں، 10 دن رہ جائیں، جس طرح میں ابھی گزار رہا ہوں اسی طریقے سے گزاروں گا اس کو. یعنی ابھی بھی میں دین پر ویسے ہی عامل ہوں، ایک دن رہ جائے گا تب بھی ویسے ہی عامل رہوں گا، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 100 سال ابھی مجھے اور زندہ رہنا ہے تب بھی دین پر ویسے ہی عامل رہوں گا. تو غیبت اور ظہور میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہ کیجیے. وہ تو پروردگار عالم کا اپنا ایک وعدہ ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ ہوگا تو وہ اپنے اس ولی کو ظاہر کرے گا. لیکن عمل کے اعتبار سے آپ کے لیے کوئی فرار کی راہ اس لحاظ سے نہیں کہ امام آئیں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے، نہیں، ابھی ہی کرنا ہے. اور یہی آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی فرماتے تھے کہ جس وقت تمہارے لیے امام کے غائب ہونے اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہ رہے، اس وقت تم امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ رکھیں تاکہ امام کے حضور و غیب میں ہمارے لیے کوئی فرق نہ رہے، اور وہی وقت امام سے ملاقات کا وقت ہوگا. یعنی دین پر اگر ایسے عامل ہو جاؤ تو پھر وہی جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے، امام خود ڈھونڈتے ہوئے تم تک آ جائیں گے. تو بہرحال اپنا آپ رابطہ اس طرح سے امام سے برقرار رکھنا ہے. حاشم حداد یہ بات بھی کہتے تھے کہ تمہارے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہی توحید اور یہی عرفان ہے. عرفان بھی یہی، یعنی دین پر اسی طریقے سے غیبت میں عامل رہو جیسے امام زمانہ کے ظہور کے بعد تم سوچتے ہو کہ جب وہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور ان کے زیر سایہ تم اپنی زندگی گزارو گے تو جو اس وقت تم جس طرح سے عمل کرو گے اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں بھی کرو. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اصل میں حجابات میں تو ہم ہیں، امام زمانہ تھوڑی غائب ہیں، ہم ہیں غائب. اس پہ بھی علماء نے بڑا اچھا، آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کہتے ہیں ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا اور اپنے سفر کے دوران بازار سے گزرتے ہوئے شوکیس اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر باپ سے وہ بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے اور بازار میں گم ہو جاتا ہے. اور بچہ جب متوجہ ہوتا ہے دیکھتا ہے اس کا باپ ہی موجود نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ کہیں گم ہو گیا ہے. حقیقت میں وہ خود گم ہو گیا ہے، باپ گم نہیں ہوا. تم نے ہاتھ چھڑا کر، فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء بھی مخلوق کے سرپرست اور باپ کی مانند ہیں. لوگ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کے اس بازار سے سلامتی کے ساتھ گزاریں، لیکن اکثر مخلوق دنیاوی مفادات کی اس قدر شیدائی ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کا ہاتھ چھڑا کر دنیا کے بازار میں گم ہو جاتے ہیں. امام زمانہ غائب نہیں ہوئے بلکہ ہم گم ہو کر حجابات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غائب ہو گئے ہیں. امام زمانہ سے کوئی بھی اپنے ارتباط کو ابھی بھی چاہے تو وہ برقرار رکھ سکتا ہے. ابھی آگے چل کر اس پہ ہماری گفتگو، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے ٹائم جا رہا ہے.
حاج اسماعیل دولابی یہ بات بھی فرماتے تھے کہ ظاہری طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو آنا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں، ہم دنیا کی دیوار کے اس طرف چلے گئے ہیں اور گم ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ دیوار کے پیچھے سے باہر آ جائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں گے حضرت ابتدائی سے یہاں پر موجود ہوئے ہیں. گم اور غائب وہ نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم گم ہو گئے، ہم حجابات میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ پا رہے. تو ایک تو وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے حضرت حجت کا پروردگار کی طرف سے ظاہر ہونا، وہ تو اپنے وقت پر ہوگا. لیکن بعض اوقات ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ایک انفرادی ظہور بھی ہوتا ہے. یعنی حضرت حجت بعض اوقات، ابھی ہم آگے چل کر اس پہ ذکر کریں گے کہ ان کا زیارت کرنا، نظر آنا یا ملاقات کرنا یہ عام افراد سے ممکن بھی ہے یا نہیں، اور اس پہ اس سلسلے میں علماء کی نظریات وغیرہ کیا ہیں یہ بھی آگے چل کر ہی گفتگو میں آنے والا ہے. دیکھیے امام زمانہ کے علاوہ ہماری کوئی آرزو نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں گل احمد تہرانی کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے 40 سال تک اپنے یوسف کی جدائی میں گریہ کیا، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے. ہم نے بھی تو اپنے یوسف کو گم کر دیا ہے. تو بہرحال یہ کہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارا آرام و سکون چھن جائے، لیکن ہمیں وہ چیز آرزوؤں کے اندر تو کم سے کم ہماری امام زمانہ ہو. ہماری جو نماز کے بعد کی دعاؤں میں تو کہیں امام زمانہ ہو. ہمارے نمازوں کے قنوت کے اندر تو ہم لوگ بعض اوقات دعائیں وغیرہ اس لحاظ سے یاد کر لیتے ہیں جو ہمارے والدین نے بہرحال ہمیں رٹوا دی اور بہت اچھا کیا کہ وہ چیز ہو گئی، لیکن کم سے کم ان کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام اپنے نمازوں کے قنوت میں پڑھنی چاہیے. اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، تو وہ اپنے نمازوں کے قنوت میں روزانہ کم سے کم اگر ہو سکے تو تمام نمازوں کے قنوت میں یا کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ تو کسی نماز کے قنوت میں ضرور اس کو پڑھا جائے، اور دماغ میں رکھتے ہوئے کہ میں سلامتی امام زمانہ کے لحاظ سے اس کو پڑھ رہی ہوں. تو دعا نماز پنجگانہ کے قنوت میں بھی ان کو یاد رکھیں اس لحاظ سے. آیت اللہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کا وقت غمگین کیوں لگتا ہے جمعے کے دن؟ تو آپ نے فرمایا جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے. آپ جب اپنے ماننے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات مرکزی ہے. اس لیے جب مرکز محزون اور غمگین ہوتا ہے تو اس کے ملحقات بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ اس کے ملحقات ہیں، ہمیں بھی وہ ٹائم جو ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے گناہوں اور فسق و فجور کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہ ہو، لیکن فرماتے ہیں جو مومنین ہیں حقیقی مومنین وہ کہتے ہیں جمعے کے دن عصر کا وقت غمگین سا لگتا ہے، حسن و ملال سا اس وقت دل کے اندر آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی خدمت میں اس وقت مومنین کے اعمال پہنچتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ محزون و غمگین ہوتے ہیں. جب مرکز غمگین ہو تو ہم کیونکہ انہی کے ملحقات ہیں تو ہمیں بھی وہ غمزدہ ماحول اس وقت لگتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ کا جو دن ہوتا ہے دیکھا جائے تو وہ عید اور خوشی کا دن ہے، لیکن لوگوں کو ایک اوور آل اس دن ایک سوک اور غمی کا سا احساس ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی روایت میں ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تھے تو اس وقت حاطف غیبی نے ایک آواز بلند کی تھی، درود بھیجیے محمد علیہ محمد، کہ اس قوم نے فرزند پیغمبر کو شہید کر ڈالا، اب خدا انہیں کبھی حقیقی عیدیں دیکھنا نصیب نہ کرے. عاطف غیبی کی ایک آواز اس وقت آئی تھی. تو یہ اس کا ایک اثر اور نتیجہ نکلا کہ وہ دل سے وہ خوشیاں اور وہ نکل گئیں. اگرچہ عید کا دن خوشی کا دن ہے لیکن ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس دن، جیسے اس کو اپنے الفاظ میں لوگ کہتے ہیں بڑا بور سا دن گزرتا ہے، اور اس سے پہلے بلکہ چاند رات کی حد تک ایک بڑی گہما گہمی تھی، لیکن اس کے بعد عید کا دن ذرا افسردہ ٹائپ کا ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر کا وقت بھی اسی انداز سے غمگین ہے کہ امام زمانہ اس وقت غمگین ہوتے ہیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کے سب سے اہم ترین وظیفہ کیا ہے انتظار کرنے والا کو، انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار کرنے والوں کا سب سے مہم وظیفہ واجبات کی ادائیگی، محرمات کو ترک کرنا اور آپ کی مدد کے لیے آمادگی اور اپنے ایمان کو تقویت پہنچانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. یعنی وہی ہے کہ سب سے اہم ترین جسے مہم کہا جاتا ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی، حرام کاموں کا ترک اور آپ کی مدد کے لیے آمادگی. یعنی امام زمانہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیا معاشرے کے اندر کریں کہ یہ امام زمانہ کی مدد شمار ہو جائے.
تو اسی لحاظ سے اپنے آپ کو تبلیغات میں لگانا، لوگوں کی اصلاح کی کوششیں کرنا اپنی اصلاح کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ آمادگی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ عالمی حکومت جب قائم ہوگی اور امام کو اتنے عادل افراد جو ہر قسم کے فسق و فجور سے دور ہوں گے، واجبات پہ عمل کرتے ہوں، پتہ ہوں گے تو واجبات پہ عمل کریں گے نا۔ واجبات کیا ہیں؟ حرام معلوم ہوگا کہ کون کون سی چیزیں حرام علم سے آئیں گی، تو علم کے فروغ میں اپنا کام، اپنا پارٹ پلے کرنا، اپنے ایمان کو تقویت دینا، لوگوں کے ایمان کو تقویت دینا، کوئی مولد نہ بنے، فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ آپ کے یعنی انتظار کا صحیح وظیفہ ہے آج کل کے دور میں۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ بھئی ظہور امام کے لیے آمادگی تو پیدا کریں، یعنی آمادہ تو ہو جائیں۔ کیوں؟ دیکھیے ہمارے عرفاء یہ بات کہتے ہیں، علماء یہ بات کہتے ہیں، انفرادی ظہور اجتماعی ظہور کا میدان فراہم کرتا ہے، زمینہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر امت آمادہ نہ ہو اور وہ آ جائیں تو وہی مصائب ان کے لیے بھی پیدا ہوں گے جو 11 ائمہ پہ گزرے۔ یعنی آمادگی تو پیدا ہو، اتنے افراد تو پیدا ہوں، آمادہ ہو جائیں کہ ہاں ہمیں آمادگی بھی پیدا نہیں ہو رہی، یعنی لوگ بالکل ایک اس طرح سے آرام سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے بیکار، یعنی ایک لحاظ سے معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے امام زمانہ کے بغیر، تو وہ کیوں ان کو بلائیں گے؟ بلکہ معاذ اللہ بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وحشت سی ان کو محسوس ہوتی، یعنی وہ اس سے پہلے جو روایات وغیرہ سن چکے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا، تو یعنی بعض جگہوں پر بعض خواتین سے یہ بھی سننے میں آئے بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ امام نہ ہی آئیں، یعنی یہاں تک اس قسم کے الفاظ اچانک سے برجستہ ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو آمادگی تو پیدا ہو، یہ اچھا یہ بار بار کے تذکرے جس قدر آپ اب ماشاءاللہ ذاکرات بھی ہوں گی، مجالس بھی پڑھتی ہیں، اب یعنی کوئی مجلس آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو امام زمانہ کے ذکر سے خالی ہو، کچھ نہ کچھ ایک پارٹ 10 15 20% پارٹ امام زمانہ سے متعلق ہر مجلس کا ایک لازمی جز ہو۔ باقی اور موضوعات کو بھی انشاءاللہ کور کریں، لیکن لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ امام زمانہ کی یاد سے ان کے دل کبھی خالی نہ رہیں۔ تو بہرحال وہی بات کہ انفرادی ظہور یہ بعد میں چند لوگوں کے لیے ظاہر ہو بھی جائیں، کچھ نیک اور متقی پرہیزگار افراد، تب بھی وہ ایک لحاظ سے انفرادی ظہور ہوگا، یعنی امام ان کے سامنے آ گئے، اس کے لیے بھی ہے کہ امام کو دیکھنا ہے، ملاقات کرنا ممکن ہے یا نہیں، ابھی آگے چل کر آئے گا۔ لیکن اجتماعی ظہور کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کے لیے آمادگی جو پیدا کرنی ہے، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ دیکھیے امام زمانہ ہے معصوم، ان کے پیروکاروں میں بھی تو کچھ صفت ہونی چاہیے نا پاکیزگی کی، تاکہ حضرت حجت کے ساتھ ان کی کوئی ہم آہنگی ہو جائے، لوگ آپ کو قبول کرنے کے قابل ہی اس وقت تک نہیں ہوں گے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کفار مکہ مشرکین مکہ کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے تھے اور جھٹلاتے تھے؟ ان کے دماغ میں کیونکہ ان کی کوئی ہم آہنگی رسول خدا سے نہیں تھی، ہر صفت یعنی ایک لحاظ سے ان کے برخلاف تھی۔ تو جتنی سملیرٹیز بڑھیں گی ان کے کردار میں، یعنی امام زمانہ کے کردار جو عالی شان کردار ہے، اس سے اتنی ہماری ان سے ہم آہنگی بڑھے گی، ورنہ جتنا ان سے بغض اور دوری ہوگی ان کی صفات اور کردار سے اسی قدر ان سے وحشت محسوس ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہ ان کے پیروکاروں کو بھی تو پاک رہنا چاہیے، امام تو مقام عصمت پر ہیں، تاکہ کوئی تو ہم آہنگی ہو۔ جب یہ ہم آہنگی ہوگی تو اسی کے بعد ان کے لیے آمادگی پیدا ہوگی، یعنی اس وقت امام زمانہ ان کے دلوں میں اس وقت تک ظہور نہیں کریں گے، یعنی آپ کا ظہور خارجی ایک انسان کے لیے تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا، اس آمادگی کو پیدا کرنا ہے جو ظہور حجت کا انتظار ہے، جسے افضل ترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ یعنی ظہور خاری امام مثلا اس بری کنڈیشن میں جس وقت ہم لوگ اب اس وقت نفسانی طور پر ہیں، امام زمانہ اگر اس وقت ظہور کر لیں تو یہ ہماری اس میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیلی نہیں کیا۔ مثلا اس وقت ہی ظہور کر لیں اور امام کہیں گے جناب اتنے نوجوانوں کی ضرورت ہے جہاد کے لیے، تو یہی مائیں ہوں گی جو روک رہی ہوں گی کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی اور چلا جائے گا، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور امام نے ہمارا ہی بچہ جو ہے مثلا وہ اپنی جان سے گیا، اور کوئی بھی اس قسم کی باتیں، کیونکہ دماغی طور پر تیاری نہیں ہے ان کے لیے، نہ یہ مائیں اس لحاظ سے اپنے بچوں کو بھیج سکیں گی۔ ابھی تک تو صرف خیالی دنیا میں، جب پریکٹیکل چیز آئے گی تو پھر یہ
جب بھی غیبت امام کے دور میں یہ جو فقہا وغیرہ کا سلسلہ ہے کہ یہ بھی کبھی اس لحاظ سے کوئی حکم جاری کریں تو لوگ ابھی بھی اس کو ماننے سے انکاری، کتنی تعداد ہے تو ابھی تک ان کو نہیں مانتی ہے، اور اگر وہ حکم جاری کر بھی دیں، صرف ہمیں ایک عراق کے اندر جو ہے وہ نظر آیا تھا کہ کس طرح سے ایک حکم اس لحاظ سے آیا کہ جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہو اور پھر وہ داعش وغیرہ کے مقابلے کے لیے جائے. تو بہرحال لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگ ان کو ماننے والے اس تعداد میں نہیں، تو امام کے لیے بھی کہیں ایسی صورتحال نہ ہو. یعنی ان کے لیے دماغی آمادگی ضروری ہے، یعنی پہلے دماغی طور پر تیار تو ہو جائیں، ہم آہنگی تو ان کی سیرت سے کچھ پیدا کر لیں، ورنہ ان کا ظہور ہو جانا کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں کرے گا جب تک ہم پہلے سے اپنے اندر تبدیلی نہ لے کر آ جائیں. اور چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پارسائی، پاک دامنی، درست کاری اور صبر کے ساتھ فرج اور فراخی کا انتظار یہ اماموں کے دین کا حصہ ہے. یعنی پاک دامنی اختیار کرنی ہے، پارسائی اختیار کرنی ہے، درست طریقے سے کاموں کو کرنا. پھر ہم کہیں گے یہ سب چیزیں ہم نے اپنے طور پر کر لی ہیں، اب اس کے بعد انتظار کرو. یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ گناہوں سے پرہیز، دیکھیے بہت ہی اہم ترین چیز ہے یہ. اچھا، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی ایک اور چیز بھی فرماتے تھے، دیکھیے زمانہ غیبت ہمیں کیسے گزارنا ہے. صرف سچائی اور سچائی، اگر سچائی ختم ہو گئی، چلی گئی، جس راستے پر بھی تم چلنا چاہتے ہو، خدا شناسی کے راستے پر یا حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے سوائے سچائی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. اچھا اب دیکھیے سچائی بھی دو طرح کی ہے، فرما رہے ہیں سچائی کے ذریعے تم ان کے راہ کو پا سکتے ہو. تو سچائی ایک ہوتی ہے صدق فی القول، یعنی ہم زبان کی سچائی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بات بھی ہم اس لحاظ سے جھوٹ نہ کہیں. اور ایک ہوتی ہے صدق فی العمل، عمل کے اندر سچائی، ہر کام پوری دیانت داری کے ساتھ کرو. یعنی اگر مثلا آپ کو یہاں پہ پڑھنے آنا بھی ہے مدرسے کے اندر تو آپ وقت کی پابندی کریں، جو یہاں پڑھایا جا رہا اس کے اوپر عمل کریں، اسے اچھی طریقے سے لکھیں. یعنی کوئی بھی ذمہ داری، آپ مثلا کوئی آپ جاب کر رہی ہیں کسی جگہ، کوئی مرد کسی جگہ جاب کر رہا ہے، صحیح ٹائم پر پہنچے، اوقات کی اپنے پابندی کرے، دیانت داری کے ساتھ اس جاب کو کرے جو معاہدہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں کوئی جھوٹ، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے تنخواہ وغیرہ کو لینا وغیرہ، ان تمام، یعنی صدق فی العمل بھی ضروری ہے، عمل میں سچائی، ہر کام پوری دیانت داری کے ساتھ کرنا. تو یہ فرماتے ہیں کہ صرف سچائی ایسی چیز ہے کہ جو کہ حضرت حجت کی خدمت میں آپ کو پہنچا سکتی. اس میں قول کی سچائی بھی اور عمل کی سچائی بھی، یعنی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو، دیانت داری کے ساتھ اپنی تمام چیزیں کرو. یہ امام زمانہ کی راہ میں سچائی، یہ آپ کو ان تک لے جائے گی. تو یہ زمانہ اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے آپ کو کرنا ہے. اچھا، کچھ اہم عملیات بھی بتائے گئے، کچھ چیزیں اذکار اور عمل کے اعتبار سے بھی ہیں. ویسے تو ایک چیز دیکھیے کہ بہت سے عرفاء یہ بات کہتے ہیں، علماء یہ بات کہتے ہیں، یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچیں، کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ امام کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ احکام شریعت پہ عمل کرنے سے، محبت رکھنے سے ان سے، اور مراقبے کے ذریعے. یعنی کچھ وقت آپ اپنے متعلق سوچے بھی، میں کہاں جا رہی ہوں، یہ میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں. روزانہ کم سے کم چند منٹ ہی انسان بستر پہ لیٹ کے سوچے گا آج کا دن میں نے کہا. مراقبہ اسی کو کہا جاتا ہے نا. یعنی آپ سوچیں کہ میں امام کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. کچھ تو امام کی خدمت کے اعتبار سے کچھ وقت نکال کر سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں. ہر شخص اپنے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے. ہر شخص کی صلاحیت ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. کوئی جو بھی اس میں صلاحیت ہو کہ یہ والا کام میں اپنے ذوق کے مطابق کر سکتی ہوں امام زمانہ کی خدمت کے طور پر، بس اس کا آپ انتخاب کر لیجئے. ایک دوسرے کو نہ دیکھیے کہ اچھا وہ تو مثلا بڑی عالمہ ہو گئی اور ذاکرہ ہو گئی، بہت زبردست درس دے رہی ہے، میں تو ایسا نہیں دے پا رہی ہوں. تو آپ کو اور فیڈ، آپ اپنی خود جج کریں، مراقبہ کریں کہ آپ میں کیا ایسی صلاحیت ہے کہ جو آپ کر سکتی ہیں امام زمانہ کے لیے. تو بہرحال ان سے محبت رکھنی ہے اور اپنی خدمات کو ان کے لیے پیش کرنا ہے سوچ بچار کے لیے، اور احکام شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے. یہ بھی علماء بات فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی محبت تین چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی. ایک تو امام زمانہ کے توسل سے، یعنی جتنی بھی چیزیں آپ ہوں امام زمانہ سے مدد طلب کریں، ان سے توسل کریں، ان سے ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کریں. یعنی جس میں بھی امام زمانہ کا توسل ہو، اس سے ان کی محبت حاصل ہوتی ہے.
ایک نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے سے. نماز امام زمانہ جس کا پچھلے دنوں آپ نے شب نیمہ شعبان میں اس کو پڑھا ہوگا, ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ وغیرہ جس میں پڑھا جاتا ہے, اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے سے. روزانہ جب آپ صدقہ دیں گی اور اکثر و بیشتر نمازیں امام زمانہ پڑھیں گی, امام زمانہ سے توسل کریں گی, تو خود بخود یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ امام زمانہ کے لیے بھی ان پہلے سے ایک تو اپنے ماننے والوں کے محبت ان کے دل میں ہے, لیکن ان چیزوں سے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, جس کے نتیجے میں ان کے لطف اور عنایات آپ کے شامل حال ہوں گے اور آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا امام زمانہ سے. تو امام زمانہ سے توسل, نماز امام زمانہ اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا عملیات کے اعتبار سے. اور دوسرا دعا عہد. روایت میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑھے تو حضرت قائم کے انصار و اعوان میں سے ہوگا. اگر آپ سے پہلے گزر جائے تو اللہ اس کو زندہ کرے گا تاکہ آپ کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرے. ہر لفظ کے بدلے 1000 حسنات اس کے حساب میں لکھے جائیں گے اور اس کے 1000 برے اعمال اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے. بحار الانوار میں علامہ مجلسی تو دعا عہد یہ امام زمانہ کی غیبت میں جو ہے اس کو بھی پڑھیں دعاؤں اور اذکار کے اعتبار سے. اور ایک دعا یا نورن نور یا مدبر الامور ہے جو خود امام زمانہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کو اپنی دعا قرار دے گا تو اس کا حشر امام عصر کے ساتھ ہوگا. تو یعنی خود امام زمانہ کے ساتھ مشہور کرنے والی دعا ہے. جب آخرت میں اس لحاظ سے ان کا ساتھ ہوگا تو یقیناً اس دنیا میں بھی ساتھ کے لیے اس کو اٹھایا جائے گا. یہ کچھ دعائیں ہیں خاص اس میں. اور ایک اور چیز آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ آخری زمانے میں گمراہی سے بچنے کا بہترین عمل دعائے فرج امام زمانہ ہے. البتہ وہ دعائے فرج جس کا اثر ہمارے اعمال پر مرتب ہو. یعنی ایک ہے کہ بس ایک زبانی طور پر پڑھے چلے جا رہے ہیں, وہ اس کی اپنی جگہ پڑھنے کی اہمیت ہے, اس کو میں منع نہیں کر رہا, لیکن وہ فرماتے تھے اعمال پر اثر بھی تو مرتب ہونا چاہیے. یعنی فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رٹی رٹائی چیز پڑھ رہے ہیں جس کی پتہ بھی نہیں کہ اس کے مائنس میں کیا ہے. تو آخری زمانے فرماتے تھے گمراہی سے بچنے کا بہترین عمل دعائے فرج ہے, لیکن کیا ہے ایسی دعائے فرج ہو کہ جس کا اثر ہمارے اعمال پر مرتب ہو, ایک کردار میں تبدیلی نظر آئے کہ ہاں یہ شخص منتظر امام زمانہ ہے. تو ایک دعائے فرج ہو گئی. اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہم دعائے الہی عظم البلاؤ کو بھی پڑھیں اور خدا سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے سرپرست کو بھیج دے. تو بہرحال الہی عظم البلاؤ والی جو دعا ہے اس کو بھی ہمیں روزانہ کوشش کر کے پڑھیں. تو یہ بھی اس کی بھی علماء جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت کہتے تھے البتہ ہم دعائے امام زمانہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو وہ ہیں تقریبات وغیرہ ان کے آخر میں بس ہم نے کوئی میٹنگ کی کچھ کیا اور اس کے بعد آخر میں چلیں بھائی دعائے امام زمانہ پڑھیں, یعنی اس کو بس ایک اینڈنگ کے لیے ایک اچھی اینڈنگ ہو جائے تو اس دعا کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں فقط یہ نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں مثلا کسی جگہ لوگوں کا ہجوم ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں صلوات بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگ منتشر ہو جائیں. یعنی درود کو بھی اس سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جو اس کا تقاضا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بس لوگوں کو سمجھے ڈسپرس کرنے کے لیے یا مثلا مجلس کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے دعائے فرج کو ہم پڑھتے ہیں یا تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں, پوری سنجیدگی کے ساتھ اس دعا کو الگ سے اس طور پر پڑھنا چاہیے, نہ کہ فقط ایسے کسی اس کے لیے کہ لوگ منتشر ہو جائیں اور یا کسی محفل کے اختتام پر اس کو پڑھا جائے. اچھا پھر امام زمانہ علیہ السلام کو اس کی زیارت کے لیے ان کو درک کرنے کے لیے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے سورہ ہائے مسبحات, یعنی یہ 6 اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا کتنی ان کی تعداد ہے, وہ سورہ جو کہ تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں, سبحان, سبحہ, اس طرح سے سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ, ان کی تلاوت کر کے اگر سوئے, کبھی کبھار ایسا بھی کر لینا چاہیے مہینے میں ایک دفعہ کہ یہ زیادہ بہت بڑے سورے بھی نہیں ہیں, تو وہ حضرت امام عصر کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا, اور بغیر زیارت کے مر بھی جائے تو وہ رسول خدا کے جوار میں رہے گا. تو یہ اتنا اہم ہے کہ اور اتنی زیادہ میں نے بتایا کہ طویل سورہ بھی نہیں ہے, لیکن اگر بالفرض طویل بھی ہوتے
تو اتنا عظیم اجر و ثواب کہ امام کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا، اور پھر پیغمبر اسلام کے جوار میں بھی وہ رہے گا، تو کتنا عظیم اس کا وہ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اپنے اس میں اذکار یعنی عمل کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں اذکار بھی ایسے ہیں کہ جن کو زندگیوں میں لانا چاہیے، جس میں سونے سے پہلے جو سورہ مسبحات ہیں یعنی حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ، یہ ضرور پڑھ کر سوئے، اور روزانہ نہیں ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی اپنے کیلنڈر یا چارٹ کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مارک کر لینی چاہیے کہ ہاں بھائی ایک مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ تو ہو ہی جائے، 6 مہینے میں کم سے کم یہ چیز ایک دفعہ تو ہو جائے، ایک سال میں ہی ایک دفعہ ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ اس کیلنڈر کا ویسا استعمال یا ڈائری کا ایسا استعمال کہ روزانہ میں دن کیسے گزارنے چاہیے، ان میں ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں لکھ لینا چاہیے۔ اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کو سورہ یاسین کا ہدیہ پیش کریں۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر امام کو ہدیہ کریں تو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کی روزانہ ہی عموماً خواتین پڑھتی ہیں سورہ یاسین، تو ایک سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ امام زمانہ سے ارتباط کا ایک بہترین طریقہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اور بتایا ہے کہ روزانہ صبح اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ فرماتے ہیں یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گا، اور کہہ رہے ہیں اس سورے کا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا بہت ایک خاص اثر ہے، اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا ہے۔ یعنی سورہ یاسین تو آپ نے سن لیا، صبح اور رات کے وقت 11 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھیں اور امام کو ہدیہ کر دیں۔ تو بہرحال یہ سورہ توحید کا جو ہدیہ یہ امام کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے ہدیہ لینے کے بعد وہ کریم شخصیات ہمارے تو جو ہم چیز بھیجیں گے اس سے لاکھ کروڑ گنا زیادہ بہتر کر کے وہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو لوٹائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ سوچیں کہ ان کی بارگاہ سے کیا کچھ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو امام زمانہ سے ارتباط کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین تو آپ نے اس سے پہلے سنا، اس کے علاوہ 11 مرتبہ یعنی 11 مرتبہ صبح میں اور 11 مرتبہ رات کو سوتے وقت سورہ توحید کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اس سے تعلق مزید استوار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ اس سے پہلے یعنی بالفرض یہ اگر یہ امام کے ظہور سے پہلے مر بھی گیا تو انشاءاللہ اس کو ضرور بالضرور امام کے ظہور کے بعد اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور یہ ان کے مددگاروں میں شامل ہوگا۔ یعنی یہ وہ درود ہے کہ جو نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یعنی جو بھی نماز جمعہ یا اس وقت آپ اگر نماز ظہرین پڑھیں جمعے کے روز تو 7 مرتبہ اس والے درود کو پڑھیں، تو یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل کر دینے والا درود ہے۔ تو یہ بھی اپنے اس کے اندر آپ رکھیے دعاؤں کے اندر اور اذکار کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں اور بھی ہیں جو کہ ایک سفر حج میں سید احمد رشتی کا ایک واقعہ جو ہے، اس میں سید احمد بہشتی ہو گیا، رشتی ہے کہ سفر حج میں ایک مرتبہ امام عصر کی خدمت سے فرماتے ہیں مشرف ہوا تو امام نے فرمایا تم نماز نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نافلہ نافلہ نافلہ۔ تو یہاں پہ علماء نے اس سے کہا کہ اس سے مراد نماز شب ہے کہ نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، لیکن روزانہ کی نوافل بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص نہ بھی پڑھ سکے اور تھوڑے سے اس کے پاس مزید پیسے ہوں تو وہ دن کی نمازوں کے نافلہ کے لیے 3 پاؤ آٹا اور رات کی نمازوں کے نافلہ کے لیے 3 پاؤ آٹا، یعنی سمجھیں پر ڈے 1.5 کلو اگر وہ آٹا غریبوں کو صدقہ پر ڈے کے اعتبار سے دے دے تو میرا خیال ہے شاید 45 کلو آٹا ایک مہینے کا بنے گا۔ تو وہ دیکھ لے کتنے میں بنتا ہے، تو وہ کم سے کم وہ نوافل کا کمپنسیشن اس کا ہو جائے گا ثواب کا۔ ویسے جتنا بھی نافلہ جیسے 8 رکعت اگر کوئی نافلہ ہیں ظہر کے عصر کے 8 رکعت ہیں تو ضروری نہیں کہ پورے 8 ہی پڑھے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 2 پہ بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا پورے اس کا ہے، لیکن بہرحال یہ شمار ہو جائے گا کہ آپ نے نافلہ ظہر پڑھی ہے، نافلہ عصر پڑھی، اس طرح سے اگر مکمل
تعداد پوری نہ ہو سکے تو جس قدر بھی کم پڑھ سکیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اگر کمپنسیشن کے طور پر پچھلی زندگی کا وہ کہے کہ بھئی ہم نے آج تو نافلہ پڑھے ہی نہیں ہیں، یعنی فجر کے نافلہ، ظہرین کے اور مغربین کے نافلہ، تو اب بھی ان کا قضا کے اعتبار سے، یعنی جو نافلہ ہم سے قضا ہو گئے ہیں، تو 1.5 کلو آٹا پر ڈے کے اعتبار سے اگر ہم غریبوں کو دے دیں تو وہ بھی اپنی پروگرام میں شامل کر کے اس کا بھی ثواب لیا جا سکتا ہے. تو امام نے فرمایا نافلہ نماز شب بھی کی طرف بھی بات اس کے اندر آ گئی، اور اس سے اگر مراد روزانہ کے نوافل ہیں تو امام اس کی بھی تاکید کر رہے ہیں. پھر امام نے فرمایا تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا جامعہ جامعہ جامعہ. اس کا مطلب ہے زیارت جامعہ، اور چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ والی کوئی سے بھی آپ پڑھ لیں، اور زیارت عاشورہ اور نماز شب خاص طور پر، اور اگر نوافل یومیہ. یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے خود تقاضا کیا اس بات کا. اپنے چاہنے والوں کے لحاظ سے بھی ایک پیغام ہے کہ ان چیزوں کو ان کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے. آیت اللہ کشمیری بھی یہ فرماتے تھے کہ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے حضرت کی یاد میں گوشہ نشینی اختیار کریں اور حضرت کی طرف متوجہ ہو کر زیارت آل یاسین پڑھیں اور کہیں یا صاحب الزما اغثنی یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن. اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ آپ کو امام زمانہ کی ہم نشینی حاصل ہو جائے. 1 گھنٹہ اگر کسی کے پاس یادیں امام زمانہ کے لیے نہیں ہیں تو کچھ ہی 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ صحیح اپنی زندگیوں میں بہرحال متوجہ ہو کر زیارت آل یاسین پڑھنے کے بعد یہ 3 جملے ان کا کثرت کے ساتھ ورد کریں تو امام زمانہ کی ہم نشینی ان سے حاصل ہوتی ہے. یعنی کچھ اذکار اور دعائیں ایسی ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا امام زمانہ کی زیارت کرنا ممکن ہے؟ یعنی آج جس اعتبار سے جتنا مجھے بیان کرنا تھا سمجھے آدھے سے بھی کم چیز آ پائی، لیکن ابھی ہمارے پاس اگلا اتوار بھی ہے، اور ویسے اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو مکمل کیا جائے، کیونکہ بہت سے اہم مباحث ابھی امام زمانہ کے لحاظ سے ذرا باقی تھے. آج کچھ ابتدائی ایک لحاظ سے بات ہوئی لیکن بات مکمل نہیں ہو سکی. انشاءاللہ کوشش کریں گے یا تو امام زمانہ والی اس ٹاپک کو مکمل کر لیا جائے گا، یا پھر استقبال رمضان کے اعتبار سے کچھ اہم مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وہ اگلی اتوار کو، ورنہ اگلی اتوار نہ صحیح تو پھر اس سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ بیان ہوں گے. آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کا کیونکہ آج ہی آپ لوگ تشریف لائے ہیں جبکہ جشن کل کی تاریخ گزر چکی ہے، تو بہرحال یہ کہ آپ جو ہیں کچھ نہ کچھ جشن منقبتیں وغیرہ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیں. اس کے بعد مولانا سید غلام مرتضی عاصم نقوی صاحب امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے، کچھ ذکر ان کا کریں گے، تو اس لحاظ سے اگلا درس ان کا ہوگا. لیکن اس دوران تھوڑا سا درمیان میں جو وقفہ ہے یہ آپ کی ان منقبتوں اور اپنے جذبہ عقیدت کا اظہار امام زمانہ کے لحاظ کو کرنے کے لحاظ سے یہ وقفہ آپ کو دیا جا رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.